الحمدللہ ابھی کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے، اگر محسوس کیا جائے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ باتیں ہو رہی تھیں، انتظار ہو رہا تھا کہ رمضان تشریف لانے والا ہے، رمضان آنے والا ہے، تیاری ہو رہی تھی اس کے لیے، گویا کمر بستہ ہو رہے تھے، اپنی پوری تیاری تھی، یعنی کہ ذہنی طور پر تیار ہو رہے تھے کہ نمازیں پڑھنی ہیں، تراویح پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، سحری کرنی ہے، افطاری کرنی ہے۔ لیکن ابھی دیکھیں آج 27واں روزہ بھی آ گیا۔ ابھی محسوس کیا جائے تو کل کی بات ہے، رمضان کی آمد کا انتظار کر رہے تھے اور ابھی رمضان تشریف لے کے جانے والا بھی ہے۔ وقت ایسی تیزی سے جا رہا ہے۔ تو آج 27واں روزہ ہے، رات جو گزاری 27ویں کی، علماء اس کے متعلق کئی روایات اس سے متعلق ملتی ہیں کہ شب قدر ویسے تو حقیقت میں ہے کون سی، واضح طور پہ بتایا نہیں گیا کہ یہ شب قدر ہے۔ ہاں یہ اشارہ ضرور دیا گیا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کیا کرو، 21ویں رات، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں رات، ان راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہوگی۔ لیکن زیادہ روایات ملتی ہیں، زیادہ علماء کا اس طرف دھیان ہے کہ 27ویں رات یہ شب قدر ہے۔ تو اس رات کو عبادت کرنے سے تو گویا ساری رات چھما چھم برستی رحمت سے بندہ کچھ حصہ لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ رمضان تشریف لے کے جانے والا ہے، لیکن رمضان کچھ پیغامات لایا ہے اپنے ساتھ۔ ہر سال رمضان تشریف لاتا ہے ہمارے پاس، اور یہ دیکھیں رمضان کی برکت کیسی ہے، رمضان ان کو بھی مسجد میں لے آتا ہے جنہوں نے سارا سال نماز نہیں پڑھی ہوتی۔ یہ رمضان کی برکت ہے یا نہیں؟ رمضان ان کو بھی قرآن پڑھا دیتا ہے جو سارا سال قرآن پڑھتے نہیں ہیں، جن کی روٹین میں گویا وہ خود کو مصروف ثابت کرتے ہیں۔ رمضان ایسی برکت لے کے آتا ہے، 5 وقت نماز، 20 تراویح، نماز تہجد، پورے مہینے میں پورا قرآن رمضان ان سے پڑھوا دیتا ہے۔ جو خود کو کہتے ہیں کہ ہم مصروف ہوتے ہیں، ہمیں عبادت کا، نماز کا وقت نہیں ملتا، رمضان ایسی برکت دے گیا، باقی کام بھی چل رہے ہیں، لیکن اس ساتھ ساتھ ان عبادات کا موقع بھی رمضان فراہم کر رہا ہے۔ یہ توفیقات لے کے آتا ہے رمضان۔ رمضان ایسی برکت لے کے آیا، کام بھی ہو رہے، کام نمٹ بھی گئے، سارا کچھ بن رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رب کی رحمت سمیٹنے کے لیے بندہ مسجد میں حاضر ہے، عورتیں گھروں میں مصلی بچھائے ہوئے ہیں، ہم اپنی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں رب کے حضور جھکائے ہوئے ہیں، اور گویا سب سے اعلیٰ چیز کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا کے لب پر یا درود ہے یا اللہ کا ذکر ہے یا کوئی اور ورد ہے، ہاتھ میں دیکھے تو تسبیح ہے۔ تو گویا وہ عمر، جس عمر کے حصے میں شیطان سب سے زیادہ گناہ کرواتا ہے، جوانی کی عمر، کیونکہ اس عمر میں شیطان کا پورا زور ہوتا ہے کہ میں نوجوانوں سے گناہ کرواؤں، کیونکہ اس عمر میں انہیں پوری طاقت ہوتی ہے، وہ اختیار ہوتا ہے نا، عقل بھی کامل ہوتی ہے، جسم کی قوت بھی کامل ہوتی ہے، اور شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ان سے گناہ کرواؤں، کہیں یہ اپنی قوت کو، اپنی صلاحیت کو نیکی کی طرف نہ لے کے جائیں۔ تو یہ رمضان کی برکت ہے کہ شیطان کو بھی رمضان دور بھگا دیتا ہے، اور اس عمر کے حصے میں نوجوانوں سے یہ رمضان نیکیاں کرواتا ہے۔ نوجوان کئی طرح سے عبادات میں مصروف نظر آتے ہیں، اور گویا کئی مسجدیں ایسی ہیں کہ وہاں نظر آتے ہی زیادہ نوجوان ہیں مسجدوں میں۔ رمضان کیا یہ برکت ہے، یہ مہینہ ایسی بابرکت گھڑیاں لے کے آتا ہے۔ تو انہی بابرکت گھڑیوں سے یہ رمضان ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ تو ہم نے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس رمضان سے ہم نے سیکھا کیا۔ رمضان ہمارے لیے کچھ پیغامات لایا، تو ہم نے کیا اس کے پیغامات کو سنا؟ اگر سنا تو کس حد تک سنا؟ سننے کا انداز کیا تھا کہ ہم اس کو سن کے عمل کرنے کے لیے زندگی میں اس کو لاگو کر پائے یا نہیں؟ اگر دیکھا جائے تو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام
کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو تم پر روزے فرض ہیں، پہلو پر بھی فرض تھے، وجہ کیا ہے؟ مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ، تقوی آ جائے تمہارے اندر۔ تو کیا ہم متقی بن پائے؟ اس رمضان کی پورے مہینے کی روٹین کیا ہمیں متقی بنا پائی؟ کیا ہمارے اندر خوف خدا کا کوئی جذبہ ابھرا؟ کیا ہماری زندگی میں ایسا کام ایڈ ہوا جس کی وجہ سے ہمیں پتا چلے کہ واقعی یہ کام متقی لوگوں کا کام ہے؟ اگر نہیں تو یہ سوچنے کا مقام ہے۔ یہ تقویٰ کیا ہے؟ تقوی کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں، گویا تقویٰ دل کی اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان طبعی طور پر نیکی سے محبت کرتا ہے، گناہ سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے۔ تقویٰ اس کیفیت کا نام ہے۔ گویا احسان کی تعریف جو حدیث جبریل سے دیکھی جائے نا، تو احسان یہ ہے کہ رب کی عبادت ایسے کرو گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہیں نا تو کم از کم یہ کیفیت ضرور بناؤ کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کیفیت کا نام تقویٰ ہے، اس کیفیت میں عبادت میں مبتلا ہونے کا نام تقویٰ ہے۔ اور دیکھیں رمضان ہماری اس طرح سے تربیت کرتا ہے، گویا ریہرسل کرواتا ہے، رمضان پریکٹس کرواتا ہے کہ ایسی تربیت، ایسی طبیعت بنائی جا سکتی ہے۔ یہ ناممکن بات نہیں ہے کہ انسان خدا کی عبادت ایسے کرے جیسے خدا کو دیکھ رہا ہے، یا پھر ایسے کرے جیسے خدا اسے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ کیفیت کیسے آتی ہے؟ صبح سحری کی روزہ رکھا، صرف اسی کو پتا ہے جس نے سحری کرتے دیکھا، اب بغیر بتائے کسی کو پتا نہیں چل سکتا کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں۔ اس کے باوجود کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، وہ الگ 10ویں کمرے میں بھی ہو، اس کو کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، پھر اس کے سامنے کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے، ساری تلذذ والی، لذت اٹھانے والی چیزیں اس کے سامنے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کھا رہا۔ کیوں؟ اسے پتا ہے میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، خدا کی ذات ملاحظہ فرما رہی ہے، خدا دیکھ رہا ہے۔ تو رمضان ہم سے یہ پریکٹس کرواتا ہے کہ یہ طبیعت لائی جا سکتی ہے، ناممکن بات نہیں ہے۔ اور دیکھیں ایمان کتنا کامل ہو جاتا ہے اس مہینے میں کہ کسی بندے کو چاہے کوئی بھی آفت پیش کر دی جائے، دنیا کا مال ایک طرف ہو، دوسری طرف ہو کہ روزہ توڑ دو، روزہ نہ رکھو، تو کمزور سے کمزور ایمان والا بندہ بھی روزے کو توڑے گا نہیں۔ اسے پتا ہے میں نے رکھا خدا کی رضا کے لیے ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، رب نے فرمایا نا کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا بھی میں خود عطا کروں گا۔ بہت سارے کام نیکی والے ایسے ہیں کہ ان کاموں کے ثوابات کو گنوایا گیا، اس کی اتنی نیکیاں، 70 نیکیاں، 100 نیکیاں، 1000 نیکیاں، اتنی نیکیاں، لیکن روزہ ایسی برکت والی عبادت ہے کہ خدا نے فرمایا میرے لیے روزہ ہے نا تو اس کا اجر بھی میں دوں گا۔ تو خدا اپنی ذات، اپنی شان، اپنی عظمت کے مطابق کیسا اجر عطا فرمائے گا یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ خدا اتنا اعلیٰ اجر عطا کرے گا۔ تو گویا رمضان ہمیں متقی بنانے کے لیے تشریف لاتا ہے، رمضان ہمیں یہ پریکٹس کروانے آتا ہے کہ ایسی طبیعت اپنائی جائے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ خدا کو دیکھ رہے ہو یا پھر خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ نیکی سے محبت ہو، برائی سے نفرت ہو۔ عموماً پورا مہینہ، پورے 11 مہینے، ان 11 مہینوں میں ہم ان کاموں کو برا نہیں سمجھتے جو کام ہمیں رمضان میں برے لگتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہی بندہ ہے، وہی اس کی سوچ ہے، وہی دن ہے، لیکن رمضان کا مہینہ آیا تو اگر اس کے کانوں میں میوزک کی آواز آئے تو وہ کانوں میں انگلیاں ڈال دیتا ہے، کیوں میرا روزہ خراب نہ ہو جائے۔ تو جب رمضان ایسی برکت لے کے آیا، پریکٹس ایسی کروا گیا، تو اس پورے مہینے کی اس پریکٹس سے، اس مشق سے ہمیں کچھ سیکھ لینا چاہیے کہ
آہستہ آہستہ کوشش کرنے سے جیسے ہم نے رمضان گزارا 11 مہینے بھی ہم گزار سکتے ہیں. 11 مہینوں میں بھی ہم کوئی گناہ نہ کرے تو بھی زندگی باقی ہے. 11 مہینوں میں بھی ہم 5 وقتہ نماز پڑھے تو بھی زندگی باقی ہے. 11 مہینوں میں بھی ہم روزانہ تلاوت کرے تو بھی زندگی باقی ہے. 11 مہینوں میں ہم روزانہ درود پڑھے تو بھی زندگی باقی ہے. 11 مہینوں میں ہم روزانہ نیک کام کریں, دوسروں کو کھلائیں, خود کھائیں, گھر کے اخراجات میں اضافہ کریں, فراخ دلی سے خرچ کریں تو بھی زندگی باقی ہے. گویا رمضان میں ایک طرف دیکھا جائے تو مہنگائی ہے, اس قدر مہنگائی ہے کہ عموماً عام دنوں کی نسبت رمضان کی مہنگائی قدر زیادہ ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود غریب سے غریب گھر میں بھی افطاری کے وقت دسترخوان کھانوں سے بھرا ہوتا ہے. یہ برکت ہے رمضان کی یا نہیں ہے؟ تو اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ برکت عبادت کی وجہ سے بھی ہے کہ رمضان میں بندہ عبادت کے ساتھ جڑتا ہے, اپنی لو لگاتا ہے خالق حقیقی کے ساتھ. جب مسبب الاسباب کے ساتھ لو لگ جاتی ہے نا تو پھر اسباب پہ نظر نہیں رہتی, اللہ خود ہی اسباب پیدا فرما دیتا ہے. پھر بندے کو فکر نہیں رہتی یہ کہاں سے آئے گا, یہ کہاں سے ملے گا, اللہ خود ہی اسباب پیدا فرما دیتا ہے. اور اس کا تو اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے. رب یہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راہوں کو کھول دیتا ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ سے ڈرو تو صحیح, اللہ وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہ سکو گے. تو اللہ ایسے ایسے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. تو رمضان میں اس قدر فراخی رزق کا وسیع ہو جانا یہ اللہ کے ساتھ جڑنے کی بھی ایک علامت ہے کہ بندہ خدا کے ساتھ جڑا, اللہ تعالیٰ نے اس کے معاملات کو اپنے ذمہ کرم پر دے دیا, اپنے ذمہ کرم پر لے کر اس کے لیے رزق وسیع کر دیا. گویا اس کو اس ٹینشن سے آزاد کر دیا کہ تو آ میری بارگاہ میں آ, تو سر سجدے میں جھکا, تو میری عبادت کی طرف آ, تو ساری دنیا کو بلا دے, تو دیکھ تو صحیح, تو میری طرف آنے کی دیر ہے, تیری طرف سے آنا ہوگا, میری طرف سے تیرے سارے کام بنانا ہوگا. خدا سارے کام بنا دیتا ہے, بس ضرورت اس امر کی ہے کہ خدا کے ساتھ لو لگائی جائے. ویسے ہماری امید کا در ایک ہی ہے, خدا کی ذات ہے, لیکن اس حقیقت کو ہم دل کو یقین نہیں دلا پاتے, ہمارا دل نہیں تسلیم کر پاتا. ویسے زبان سے اقرار ہے کہ ہماری امید کی آس کی جو ایک در ہے نا وہ خدا کی ذات ہے. خدا کے در کے علاوہ ہمیں کسی اور ذات سے ایسی امید نہیں ہے جتنی امید ہمیں خدا سے ہے. یہ یقین ہے, ایمان ہے الحمدللہ. لیکن اس کے باوجود دل جو ہے وسوسوں کا شکار ہوتا ہے, دل میں کئی وسوسے آ رہے ہوتے ہیں, دل کئی طرح کے شیطانی جالوں میں پھنس چکا ہوتا ہے کہ نہیں اگر میں خدا کی عبادت کروں گا, مسجد میں پڑھوں گا, نماز پڑھوں گا, دکان بند کر کے جاؤں گا تو پیچھے سے گاہک چلے جائیں گے, گاہک نہیں آئیں گے. بلکہ یہ جو ایک چیز ہے نا کہ شیطانی جال میں پھنس آنا, یہ رمضان ہمیں اس کی حقیقت بتاتا ہے کہ حقیقت کیا ہے. یہ تو تمہارا وسوسہ ہے نا کہ تم نے سوچ لیا میں دکان بند کر کے نماز پڑھنے گیا, پیچھے سے گاہک چلا جائے گا. تو رمضان ہمیں یہ بتاتا ہے تو نماز پڑھنے آ تو صحیح, اگر ایک گاہک گیا تو خدا 100 اور بیچ دے گا. اگر ایک طرف سے کمائی نہ آئی تو خدا 100 دروازے اور کھول دے گا. تو یہ تو صرف ایک چیز ہے نا کہ رزق کی وسعت, اس کے علاوہ اللہ برکت ایسی عطا فرماتا ہے, رزق میں, مال میں, جان میں, عزت میں, اولاد میں, ہر چیز میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے. تو رمضان کا ایک پیغام ہمیں متقی بنانا بھی ہے, تقوی کا پیغام لے کے آیا. اس کے سوا رمضان ہمارے لیے پیغام لے کے آیا احتساب کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام یومن, ارشاد فرمایا جس نے ایک دن کا روزہ رکھا, کس طرح ایمان و احتسابا, ایمان کی حالت میں اور احتساب کرتے ہوئے, اپنا حساب لگاتے ہوئے, غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, اللہ اس کو انعام یہ عطا کرے گا کہ اس کی زندگی کے جتنے گناہ ہو چکے خدا سارے معاف فرما دے گا. روزہ رکھا نا ایمان کی حالت میں احتساب کے ساتھ,
خدا سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو رمضان ہمارے لیے پیغام لے کے آیا احتساب کا۔ ہم نے حساب لگانا ہے اپنے جذبات کا، خیالات کا، اپنے وسوسوں کا، اپنی ایک ایک چیز کو ہم نے کیسے لے کے چلنا، اس کا حساب لگانا ہے۔ بلکہ یہ رمضان ایسی تربیت دیتا ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پانے والے صحابہ جو دیکھیں نا، احتساب کرنے سے بندہ کس درجے تک پہنچ جاتا ہے کہ صحابہ تو اپنے خیالات کا بھی حساب لگاتے تھے کہ کہیں یہ بٹک تو نہیں گئے۔ جیسے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے موت کا بیان سنا، طبیعت یہ بن گئی کہ اب کوئی گناہ نہیں، صرف اللہ اللہ، کوئی فضول کام نہیں، صرف اللہ اللہ، دنیا کا کوئی کام نہیں، صرف اللہ اللہ۔ لیکن گھر آئے، کیفیت بدل گئی، دنیا کے کاموں میں مصروف ہو گئے، تو دل میں خیال آیا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ تو یہی رٹ لگائے ہوئے کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، بارگاہ مصطفیٰ کی طرف جا رہے ہیں، رستے میں صدیق اکبر نے ہاتھ پکڑا، کہا کہ حنظلہ کیا بات ہے؟ کہا میرے ساتھ معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ وہاں میری کیفیت اور تھی، گھر آیا کیفیت بدل گئی، تو گویا مجھے لگا دل میں منافقت آ گئی ہے۔ تو جناب صدیق اکبر نے کہا نہ، حنظلہ منافق نہیں ہوا۔ کہا نہیں، مجھے یقین نہیں آیا، میں بارگاہ مصطفیٰ سے پوچھوں گا۔ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کیا یہ منافقت تو نہیں ہے کہ آپ کی بارگاہ میں تھا، موت کا بیان سنا، میری حالت بدل گئی، آنکھوں میں آنسو تھے، گویا رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ میں نے اب صرف اور صرف موت کی تیاری کرنی ہے، گھر گیا کیفیت بدل گئی، تو کیا یہ منافقت تو نہیں ہے؟ تو رسول اللہ نے وہی الفاظ بولے جو اللہ نے جاری کروائے تھے صدیق اکبر کی زبان پر۔ رسول اللہ نے فرمایا نہ، حنظلہ منافق نہیں ہوا۔ اے حنظلہ، اگر یہ حالت ہونا کہ بندہ ہر وقت ہی متقی رہے، بندہ ہر وقت ہی تقوی کی حالت میں رہے، تو اللہ تعالیٰ یہ مقام دیتا ہے کہ بندہ بستر میں ہوتا ہے، فرشتے سلام لینے حاضر ہو جاتے ہیں۔ اگر کیفیت یہ ہو جائے نا کہ بندہ ہر وقت تقوی کی حالت میں ہو، تو بندہ بستر میں بھی ہو تو اللہ فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، وہ فرشتے برکت کے لیے سلام لینے آتے ہیں، مصافحہ کرنے آتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ اے حنظلہ، وقت وقت کی بات ہے، کیفیت بدلتی رہتی ہے، لیکن اکثر کیفیت یہ ہونی چاہیے بندے کا نفس امارہ کی تربیت کر کے نفس لوامہ کی طرف جانا چاہیے کہ اگر گناہ ہو بھی جائے نا تو ملامت ضرور ہو، بندے کو یہ سوچ ضرور آنی چاہیے کہ مجھ سے برا کام ہو گیا، مجھ سے یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کام کی وجہ سے خدا مجھ سے ناراض ہو سکتا ہے۔ تو ایک چھوٹے چھوٹے گناہوں کا حساب لگانا، اور یاد رکھیے گا کہ چھوٹے چھوٹے گناہ ان کا حساب لازمی ہے۔ عموماً بہت سے ایسے کام ہیں کہ جن کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، نام کیا دیتے ہیں صغیرہ گناہوں کا، کہ سنت ہی ہے نا، صغیرہ گناہ ہے نا، اس پر پکڑ نہیں ہوتی۔ ارے پکڑ ہونا تو الگ بات ہے۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ پرانے بزرگ نہیں ہیں تو آپ بہار شریعت لکھنے والے بزرگ، ان سے ان کا ایک دفعہ آپریشن ہوا تو بے ہوشی کی حالت میں ہی نماز ظہر کا وقت گزر گیا۔ عصر کے وقت کچھ ہوش آیا تو پہلے اپنے ساتھ صاحب سے پوچھا کہ بتا وقت کیا ہے؟ کہا کہ ظہر کا وقت گزر گیا، ابھی عصر کا وقت ہے۔ پتا چلا نا کہ ظہر کا وقت گزر گیا، تو اسی وقت آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس چیز پر تو پکڑ بھی نہیں ہے کہ بے ہوشی کی حالت میں بندے کی نماز آیا ہوئی ہے۔ تو مفتی صاحب نے جو جواب ارشاد فرمایا کہ گویا دل کو ہلا دینے والا جواب ہے نا، اللہ اونچے لوگوں کی اونچی سوچ ہے، بڑے لوگوں کی بڑی سوچ ہے، بڑی باتیں کرتے ہیں۔ تو کہا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ اس پر پکڑ نہیں ہوتی، ارے یہ بھی تو سوچو نا کہ میں وقت پر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکا، جس وقت میرے رب نے مجھے بلایا تھا میں اس وقت حاضر نہیں ہو سکا، اور تم صرف یہ دیکھ رہے ہو کہ اس پر پکڑ نہیں۔ ارے میں تو اپنے رب سے محبت کرتا ہوں، میں تو اس کی بارگاہ میں سر سجدہ ریز کرنا چاہتا تھا۔ تو یہ سوچ بھی تو ہوتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے کاموں کا حساب لگاتے رہنا۔ اب یاد رکھیے گا، اب یہ چھوٹے چھوٹے کام کیا کرتے ہیں کہ اگر ایک لقمہ کھانے سے بندے کا روزہ ٹوٹ سکتا ہے تو بندے کو سوچنا چاہیے کہ یہ سوچ ہونی چاہیے کہ اگر ایک لقمے سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے تو کوئی ایک چھوٹا سا گناہ بھی ایسا ہو سکتا ہے
کہ جس کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے. جن کاموں کو ہم چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ چھوٹے چھوٹے کئی کام ایسے ہیں جن کاموں کو اللہ نے بخشش کا ذریعہ بنایا، اور چھوٹے چھوٹے کئی کام ایسے ہیں کہ جن کاموں کی وجہ سے کئی لوگ مرنے کے بعد عذاب میں مبتلا ہوئے. جیسے کہ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کا وقت جب انتقال ہوا نا، زندگی انہوں نے ایسی گزاری کہ روزے دن کو روزہ، رات کو عبادت، نفل پڑھتے، تہجد پڑھتے، یعنی کثرت سے عبادت کرنے میں وہ مشہور تھے. انتقال ہوا تو کسی کی خواب میں آئے، کہا کہ کیا صورتحال ہے؟ کہا کہ میں جنت سے روک دیا گیا. پوچھا گیا وجہ کیا ہے؟ کہا کہ آپ تو بڑی عبادت کرتے تھے، وہ عبادت ساری کہاں گئی؟ کہا کہ عبادت تو کرتا تھا، لیکن میری دکان تھی، دکان میں جو ترازو ہے نا، اس وقت تو ترکڑی گیٹا ہوتا تھا نا، تو اس کے اوپر ایسا تھا کہ وہ جو ترازو تھا اس کے اوپر مٹی لگ گئی تھی، اور مٹی لگتی لگتی کچھ زیادہ ہی لگ گئی تھی. جس مٹی کو میں صاف کرنا بھول گیا، چھوٹی چیز سمجھ کر میں نے اگنور کیا، نظر انداز کیا، لیکن جب چیز تولتا تھا تو ساتھ ہی اس مٹی کا وزن بھی اس میں داخل ہو جاتا تھا. تو گویا وہ چیز کم تلتی تھی. کم ناپ تول کرنے کی وجہ سے خدا نے میری پکڑ فرمائی. میں جہنم میں تو نہیں گیا، لیکن جنت میں جانے سے بھی خدا نے مجھے روک دیا ہے. اب دیکھیں یہ تو چھوٹی چیز ہے نا، تو چھوٹی چیز کو یاد رکھیے گا. کبھی کسی بندے کے پاؤں کے نیچے پہاڑ نہیں آیا. ٹھوکر لگتی ہے تو کسی کنکر سے ہی لگتی ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی انسان کو گرا دیتی ہیں. انسان نے لمبا سفر بھی شروع کرنا ہو تو پہلا قدم 100 قدموں کے برابر نہیں، ایک چھوٹے سے قدم سے ہی سفر کی ابتدا ہوتی ہے، اور وہی چھوٹا قدم انسان کو منزل تک پہنچانے میں مدد دیتا ہے. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان کو پرواز کو اونچا کروا بھی سکتی ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان کو بلندیوں سے پستیوں میں گرا بھی سکتی ہیں. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا حساب لگانے کے لیے یہ رمضان تشریف لایا ہے کہ ایک ایک چیز کا بندہ حساب رکھے. رمضان میں روٹین بنائی جائے. ابھی تو رمضان گزر گیا، ابھی جو دن ہیں ان دنوں میں کوشش کی جائے کہ روٹین بنے ہماری. ہم نے اٹھنا کس وقت ہے، اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا ہوگا، کیونکہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ وقت گزارے کے لیے رمضان میں افطار تک کا وقت لانے کے لیے صرف ٹائم پاس کے نام پر یا موبائل دیکھیں گے یا گیم کھیلیں گے یا پھر کسی اور فضول کام میں پڑ جائیں گے. حالانکہ رمضان آیا برکت دینے کے لیے. برکات دیکھیں نا کہ رمضان کے افطار کے وقت اللہ تعالیٰ کتنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا. تو اتنوں کو جب جہنم سے آزادی مل رہی ہے اور اس وقت بندہ موبائل یوز کر رہا ہو، موبائل کا استعمال میں وما مبتلا ہو، تو کیا وہ رحمتوں سے کچھ حصہ لے پائے گا؟ تو رمضان ہمیں یہ سوچ دینے آیا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا حساب رکھو، متقی بنو، اپنا احتساب کرو. رمضان پیغام لے کے آیا کہ صبر کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان جو ہے شہر الصبر و شہر المواسات. ارشاد فرمایا رمضان صبر کا مہینہ ہے اور ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے. رمضان صبر کا درس دیتا ہے. اور صبر کس درجے کا صبر ہے کہ بندے کو اختیار ہے کہ وہ ابھی اس کی کھانے کی صلاحیت بھی سلامت ہے، ہاتھ بھی سلامت ہے، دانت بھی سلامت ہے، معدہ بھی بالکل فٹ فاٹ ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کھانے والی چیزیں بھی موجود ہیں، جیب بری ہے پیسوں سے بھی، اس کے باوجود وہ کچھ کھاتا نہیں ہے. صبر اس درجے کا مل گیا اس بندے کو. وہ نہیں کچھ کھا رہا، سحری کے وقت کھایا، افطاری تک نہ کچھ کھائے گا، نہ کچھ پیے گا، نہ وہ اس کام میں مبتلا ہوگا جس کام سے خدا ناراض ہوتا ہے ایسے بھی. تو اس درجے کا صبر اس کو مل گیا. یعنی اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، ہاتھ پکڑ کے کہنے والا کوئی نہیں ہے کہ تو نہ کھا، تیرا روزہ ہے. اسے خود نہیں پتا میرا روزہ ہے. اور صرف یہ احساس، یہ سوچ اس بندے کو روکے ہوئے ہے. سوچ کس قدر کام کرتی ہے نا، یہ سوچ اس بندے کو روکے ہوئے کہ میں نے کھانا نہیں ہے کیونکہ میرا روزہ ہے. خدا نے اس روزے کے بدلے میں جو اجر رکھا ہے نا، میں نے وہ اجر لینا ہے.
میں نے کھا کر روزہ توڑ کر صرف اپنی نفسانی خواہشات کو پورا نہیں کرنا. یاد رکھیے گا کہ بہت ساری خواہشات ایسی ہیں جن پر بندہ کنٹرول کر سکتا ہے، لیکن کھانا اور پینا یہ بنیادی ضرورت ہے، اس پر نو کمپرومائز. بندہ نہیں سمجھوتا کرتا. کھائے گا نہیں تو جیے گا کیسے، پیے گا نہیں تو جیے گا کیسے؟ لیکن اس کے باوجود روزہ اتنا صبر دے گیا کہ بندہ پی بھی سکتا ہے نہیں پی رہا، کھا بھی سکتا ہے نہیں کھا رہا، سب کچھ موجود بھی ہے استعمال نہیں کر رہا. کیوں؟ اللہ نے صبر دے دیا ہے. اور اس صبر کا اجر کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین. صبر کریں گے اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی معیت میں لے لے گا، اللہ اس کو اپنا ساتھ عطا کرے گا. تو جس بندے کے ساتھ اللہ ہوتا ہے نا، اس بندے کو کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہوتی، کوئی پریشانی اس کے قریب نہیں آتی. تو رمضان ہمیں متقی بنانے، اپنا حساب لگانے، صبر کرنے کا درس دے کے گیا. اس کے علاوہ رمضان بہت سے پیغامات لے کے آتا ہے، ان پیغامات کو بس سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن میں کئی مقامات پر آپ نے فرمایا فلا تاکلوا، کیا سوچتے نہیں ہو؟ کیا غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا عقل نہیں رکھتے؟ جب عقل سلامت ہے، سوچ سکتے ہیں، تو خدا کے اس پیغام پر عمل کرتے ہوئے صرف سوچنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ رمضان کس قدر شخصیت سازی میں، ہماری معاشرتی طور پر تربیت میں کس قدر اہم کردار ادا کرتا ہے. رب تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.